تشریف رکھیے انشاءاللہ. سنیے ایک جنتی جہنم کو کیسے دیکھے گا اور ایک جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر کے وہاں کیا مانگے گا، کس طرح سے بات کرے گا، اور اپنے دادا آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کا دنیا میں آنا اور ان کا دنیا میں رہنا کس طرح سے ہوا. یہ جو ہم اور آپ کپڑے پہنتے ہیں اس کا حکم کیا قرآن سے ہے اور کیسا اور کس طرح سے پہننا چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں اور مسائل قرآن کی روشنی میں سننے کو ملے گی. راتیں یوں ہی گزر جائے گی، پھر یہ باتیں شاید کہ نہ کہنے کا موقع ہو نہ سننے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی بڑی بڑی مہربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز عشاء جماعت کے ساتھ، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان سارے اعمال کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلی بات قابل مبارکباد ہیں، آپ حضرات کل ایک مسئلہ بتایا، الحمدللہ آج اس پر عمل ہوا، بڑی خوشی ہوئی. وہی ہیں سچے اور صحیح لوگ جو دین کی باتیں، علماء کی باتیں، قرآن حدیث کی روشنی میں جو بتائی جائے فوراً اس کو قبول کر لیا جائے. یہی ہے مسلمان کی پہچان اور اس کی شرافت کی علامت. اللہ آپ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج الحمدللہ 1.25 جز کی تلاوت ہوئی، اس میں سے 8واں جز مکمل ہوا اور 9واں جز 3 پاؤ پڑھا گیا، یعنی ایک بہت بڑا حصہ پڑھ دیا گیا ہے جس میں سورۃ الاعراف مکمل ہوئی ہے. جیسا کہ کل بتلایا تھا، اعراف کے مطلب پہچاننے کے، ایک دوسرے کی شناخت کا ہے. اس کو عرفہ بھی کہتے ہیں، اعراف بھی کہتے ہیں. یہ خاص ایک جگہ ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں، وہاں کی نسبت سے، مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے. بعض فرماتے ہیں اس میں در حقیقت حضرت آدم اور حوا کی ملاقات کا واقعہ ہے اور دونوں کی بہت دنوں کے بعد اس دنیا میں پہچان ہوئی، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس سورت پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا تذکرہ یوں فرمایا. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا. زمین بن گئی، اس کے بعد آسمان بنا، پھر ان دونوں کے درمیان 2 دن اور اللہ تعالیٰ نے لگایا. 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں آسمان بنا دیا. اس کے بعد 1 دن زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھا، سمندر کو رکھا، کھیتی باڑی، جنگل، پیڑ پودے، جتنے ساری انسانوں کی ضرورت کی چیزیں تھی وہ بنا دی. اور 1 دن آسمان پر اللہ نے نظر ڈالی تو اس میں چاند، سورج، ستارے اور اس کی کیفیتوں سے آسمان کو مزین کیا. تو کل ملا کر کے زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرما دیا. زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنا؟ بہت سارے لوگ اس کشمکش میں کون پہلے بنے، زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنا. میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ فرما خلق السماوات والارض، جس سے مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں پہلے آسمان بنا بعد میں زمین بنی. ہمارے اور آپ کے بنانے کا انداز الگ ہے. ہم پہلے دیوار بناتے ہیں بعد میں چھت دیتے ہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، اس کو نہ دیوار کی ضرورت ہے نہ اس کو پیلر اور کھمبے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ پہلے کیا کیا؟ چھت ہی بنا دیا تاکہ تم دیکھو میری طاقت اور میری قدرت کو. لہذا زمین سے پہلے آسمان، بعد میں اللہ نے زمین کو بنایا. زمین جب بن گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ زمین کے ہر حصے سے تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر کے لے آؤ. حضرت جبریل آئے، کچھ مکہ سے اٹھائیں، کچھ مدینے سے اٹھائیں، کچھ جہاں
جہاں جہاں اس وقت انسانوں کی آبادی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ان خطوں اور ان آبادیوں سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اٹھا کر کے لے گئے، اور جن جگہوں پہ حضرت جبریل مٹی نہیں لیے آج ان جگہوں میں پانی ہی پانی ہے، خشکی وہاں پر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے لگایا، یعنی کہ اس کو سڑایا گلایا، ہزاروں سال بالکل مکس ہو گئے، تمام چیزیں اس کے اندر میں بالکل سرایت ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنی جہاں جہاں کی مٹی لگی ہے اور جو بھی رنگ اور مزاج ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، آج وہ رنگ و مزاج دنیا میں بھی اللہ بنا رکھا ہے۔ یہ مٹی کی اثر ہے۔ کہتے ہیں نا یہاں کے لوگوں میں یہاں کی مٹی کی خاصیت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہاں جو تخلیق اور پیدائش جو انسانوں کی ہو رہی ہے اس کے مزاج، اس کے خیالات، اس کی فکروں میں اللہ مٹی کا اثر کو رکھ دیا ہے۔ تو یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے لگایا تھا، اسی لیے دنیا کی ہر اس آبادی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مٹی لگی ہے اور اسی کا اثر آج انسانوں پر اللہ مرتب کیا ہے۔ حضرت آدم تیار ہو گئے، اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے اس میں روح ڈال دی، حضرت آدم علیہ السلام حرکت کرنے لگے، ایک زندہ انسان بن گئے۔ فرشتے دیکھتے رہے اور وہ سب واقعہ ہے، بناؤں یا نہیں بناؤں، لہٰذا اس بات کی طرف ہم کو نہیں جانا، یہ برابر سنتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام تیار ہیں، فرشتے بھی سامنے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، شیطان بھی ایک طرف دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ مٹی سے پتلا بنا اور ایک انسان خوبصورت تیار ہو گیا، کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، اے فرشتو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ شیطان اکڑا کھڑا رہا، ذکر ہوا اسی سورہ اعراف میں، کھڑا رہا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ نہیں سجدہ کیا، ڈٹا رہ گیا۔ پوچھا رب نے کیوں؟ کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، اور ہم بڑے ہیں، پہلے ہیں، کون سی ایسی جگہ میرے رب میں نے چھوڑی ہے تیری عبادت کرنے میں جو آج اس کو بنا دی اور اس کے سامنے ہم کو جھکانا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں جھکیں گے۔ یہ ہوا تکبر، غرور، ایک سجدہ کرنے سے انکار، فرشتے کر لیے۔ یہاں ایک مسئلہ رک کر کے سنیے، کیا کوئی انسان یا کوئی مخلوق اللہ کی کسی انسان یا کسی مخلوق کی سجدہ کر سکتا ہے کیا؟ جبکہ ہم اور آپ سنتے ہیں سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس پیشانی کو چاہے پتھر پر یا دیوار پر یا زمین کے کسی حصے پر یا قبر یا مزار پر یا دنیا کے کسی بڑے ولی قطب ابدال پر اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں یہ شرک کا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے صاف فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سورج کے لیے سجدہ، نہ چاند کے لیے سجدہ، نہ کسی اور چیز کے لیے سجدہ۔ اگر تم میرا مخلص بندہ ہے اور تم میری خاص عبادت کرنا چاہتا ہے تو اے بندو صرف ہمارے ہی لیے سجدہ کرو بس۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں۔ جیسے دوسرے لوگوں میں لوگ جھک کر کے پیروں پر گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نہیں، اسلام میں اسی لیے منع بھی کیا گیا، خبردار کسی کو سلام اس طرح جھک جھک کر کے نہ کرو، یہ یہود و نصارہ اور غیروں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی بسا اوقات منع کیا گیا، وہاں اجازت دی گئی کہ اگر سلام کرنے والا دور سے سلام کر رہا ہے اور اس کی آواز تمہاری کانوں میں نہیں پہنچ رہی ہے، تمہارا جواب اس کے تک کے نہیں پہنچ رہا ہے، تو ایسے موقع پر اشارہ کر سکتے ہو، لیکن عام حالت میں ہاتھ سے جھک جھک کر کے بھی سلام کرنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو کل ہو کر کے پیشانی کو جھکا دو گے تم نیچے، اللہ نے روک دیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آخری وقت جب آپ کی وفات کا قریب وقت تھا، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، یہود و نصارہ کی طرح ہماری قبروں کو میری امت سجدہ نہ کرنے والی بن جائے۔ خیر، پھر یہ سجدہ کیوں ہوا؟ اللہ کا سجدہ ہوا یا آدم کا ہوا؟ اگر آدم کے لیے ہے واسجدوا للہ، تو پھر واسجدوا للہ کا کیا مطلب؟ اور اگر نہیں ہے تو اللہ کیوں حکم دیا؟ قربان جائیے، ہمارے اکابر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، در حقیقت یہ سجدہ کیا تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تھا، آدم کے لیے نہیں تھا۔ جیسے ہم اور آپ کعبے کے بالکل قریب نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہہ دے نہیں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، ہم کعبے کے خدا کے لیے نماز نہیں بلکہ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرت آدم کو فرشتوں کے لیے حضرت آدم کو اللہ نے جہت قبلہ بنا دیا تھا، اور یہ سجدہ در حقیقت جو فرشتے کر رہے تھے وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، اور حضرت آدم رخ بن کر کے کھڑے ہوئے تھے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ لہذا بات صاف ہو گئی، فرشتوں نے بھی جو سجدہ کیا حضرت آدم کا وہ اللہ ہی کے لیے کیا ہے، حضرت آدم کے لیے نہیں کیا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ رخ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز در حقیقت اللہ کے لیے، سجدہ در حقیقت اللہ کے لیے، نہ کہ خانہ کعبہ یا کسی مسجد کی دیوار کے لیے ہے۔ لہذا بات صاف ہو گئی، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ لہذا ہو گئی قصہ ختم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جاؤ جنت بنا دیا تیرے لیے، جاؤ آرام سے رہو۔ چلے گئے، 3 دن رہے، دل نہیں لگا، بے چین ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے میری جنت میں؟ کہا کہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن دل نہیں لگ رہا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ کوئی جوڑا ہونا نہیں، اکیلے اتنی بڑی جنت میں کیا کروں میں، کس سے بات کروں؟ رب کریم ہر وقت تو آپ سے گفتگو کلام تو نہیں کر سکتا ہوں، آپ کی شان آپ کی بڑائی عجیب و غریب ہے، اس لیے کوئی دل لگانے کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ اکیلے سناٹا، ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اکیلے ایک مرد پڑا ہوا ہے، نہیں دل لگے گا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر بولو نہیں جانتے ہیں، اس کے ساتھ اگر ایک بیوی اس کی ہو جائے تو دل لگے گا، بچے ہو جائیں تو نور علی نور۔ لہذا اتنی بڑی جنت میں حضرت آدم ٹہلتے پریشان ہو گئے، نہیں دل لگ رہا ہے، پھر کیا کروں؟ کہا کہ کوئی جوڑا بنا دیجیے، لیکن رب کریم جوڑا ایسا بنائیے گا جو جنس مخالف ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ کہا کہ پیدا کرتا ہوں، تم اپنے ہاتھ کو یہ بائیں پسلی میں رگڑو، یہیں سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے مرد بعد میں عورت، پہلے مرد بعد میں عورت، پہلے آدم بعد میں حوا آ گئی۔ اب حضرت اما حوا، آدم کے دل لگنے لگا، شیطان سب دیکھ رہا، اچھا بہت مزے سے جنت میں ہو، کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمائے لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ قریب نہ جانے سے مطلب نہیں کھانا۔ بہت لوگوں ترجمہ کر دیے کہ قریب جانے سے اللہ نے منع کیا، نہیں بلکہ نہیں کھانا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، خبردار زنا کے قریب نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ زنا کا عمل نہیں کرنا، یعنی وہاں تک پہنچنے کے راستے نہیں کھولنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا، شیطان پہنچ گیا، پہنچنا تھا، سوچا کہ آدم تو بہت پکے ہیں، ان پر میری بات نہیں چل سکتی ہے، چلے گی تو کس پر؟ حوا پر چلے گی۔ عورت اپنی فطرت کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی، اسی لیے اللہ نے ان کی شہادت میں بھی ڈبل رکھا کہ 2 عورت گواہی دے ایک مرد کے مقابلے میں۔ کیوں؟ یہ فطرت کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، اگرچہ آج دنیا اسی کے ہاتھ میں حکومت دے دے، اسی لیے تو یہ سب بڑی پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں اسی وجہ سے۔ لہذا حضرت حوا کے پاس شیطان آیا، اماں کتنا اچھا درخت ہے، یہ کھا لیں گے کیا ہوگا؟ پوچھتا ہوں آدم سے۔ آدم کہا کہ خبردار بولنا نہیں، اس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا، کھانا تو دور کی بات ہے۔ ارے قریب کے مطلب ذرا پیٹ بھر کھانے سے اللہ منع کیا ہے۔ عورت جب تعویل کر دے، عورت جب گمراہ کر دے، عورت جب فتنہ پرداز ہو جائے تو اچھے لوگ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔
اچھا گھرانہ خراب ہو جاتا ہے، محلے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ شیطان سب سے زیادہ اسی پر اثر کرتا ہے، اسی پر محنت کرتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ خراب تو سارا گھرانہ خراب ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہو جائے تو اللہ جنت بنا دیتا ہے دنیا میں، لیکن اگر یہ برباد خراب ہو گئی تو اللہ اکبر، کہیں سکون اور چین نہیں۔ ایک عورت تھی، بڑی لڑتی تھی، بہت لڑتی تھی، پورے محلے کی عورتیں پریشان ہو گئی، بائیکاٹ کر دیا، آج سے اس سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گی، آگے ٹھیک ہے ساری عورتیں بند، اس سے کوئی کلام نہیں، سلام نہیں، جس سے بات کرے سب سے جھگڑے۔ لہٰذا 2 دن دیکھی، 3 دن دیکھی، کیا بات ہے پورے محلے کی عورتیں ہم سے بات ہی نہیں کرتی ہیں۔ ایک جگہ ساری محلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بات چیت اپنی کر رہی تھی، اپنے گھر کے قصے کہانیاں سنا رہی تھی۔ یہ دیکھی کہ اچھا سب جمع ہے، 3 دن ہو گئے ہم سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ گئی وہاں پہ، بیٹی کو بولی بیٹی میں وہاں جا رہی ہوں اور میں کھڑی ہوں گی تو ہم کو آواز دینا، دیکھو دال چولہے پر چڑھا کر کے جا رہی ہوں، تم ہم سے یہ صرف پوچھنا کہ نمک ڈال کے گئی ہے یا ڈالنا ہے، ہم کو بس اتنا پوچھنا، ہم وہاں سے جواب دیں گے، اس پر عمل تم کرنا، ٹھیک ہے۔ جب ماں خراب ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اولاد کو بھی خراب کر دیتی ہے، اپنے اسی ڈگر پر چلا دیتی ہے۔ اگر ماں نیک تو بچے بھی نیک، ماں نیک تو بچے بھی نیک۔ عورت اگر ڈر گئی، یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، پھر اس گھر سے اور اس جگہ سے اچھے لوگ بن کر کے تیار ہوں گے، اچھے لوگ آئیں گے، لیکن اگر وہ نہ ڈری تو سمجھیے کہ پورا گھر تباہ برباد کر دے گی۔ بیٹی آواز دینا، لہذا ماں کی بتائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہوئے بیٹی آواز دی، امی دال چڑھا کر کے گئی ہیں آپ، نمک ڈالی یا نہیں ڈالی؟ کہا کہ نہیں بیٹی ڈالی نہیں ہوں۔ تو میں ڈال دوں؟ ہاں ڈال دو۔ کتنا نمک ڈالوں؟ کہا کہ دیکھو دال پاؤ کیجی ہے، نمک 1 کیجی ڈال لو۔ 1 کیجی نمک؟ بازو میں جو ساری عورتیں تھیں وہ کہا کہ کیا ماں 1 پاؤ دال میں 1 کیجی نمک ڈالے گی تو زندہ رہے گی یا مر جائے گی؟ کہا کہ آپ ہوتی ہو کون بولنے والی؟ دال میری، بیٹی میری، نمک میرا، تم ہوتی ہو کون بولنے والی؟ ہم چاہے کھا جائیں، مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ بات اب شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، دیکھا موقع اب تک نہیں مل رہا تھا، لہذا کوئی موقع نکالی یہ لڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ تو عورت اگر بگڑ جائے، وہ بگاڑنا چاہے تو صرف گھر نہیں بگاڑتی ہے، پورا خاندان بگاڑ دیتی ہے، پورے محلے کو بگاڑ دیتی ہے، سوسائٹی تہذیب کو بگاڑ دیتی ہے۔ اللہ قدرتی طور پر اس میں کمزوری کو رکھا ہے۔ شیطان یہاں حملہ کیا، حضرت حوا، حضرت آدم حوا کی بات میں آ گئے۔ بیوی ہے نا، بیوی کی محبت سر چڑھ کر کے بولتی ہیں، کہہ دے وہ کہ کیا یہ بڈھے بڈھیوں کو گھر میں رکھا ہے، کنارے کر دو۔ کلی سے نوجوان تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ حضور جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیوی کی محبت سر پر چڑھ کر کے بولتی ہے، لیکن وہ ہلاکت ہے، گمراہی ہے۔ وہیں تک اس کو رکھو جہاں تک کہ حکم ہے، جائز ہے طریقہ، کرو اس سے محبت، رکھو اس کو اپنے ہاتھ پر اور اس کو ساری باتیں اس کی مانو، لیکن اس کا ایک حد ہے، ایسا نہ ہو اس کو مان کر کے ماں باپ کو تکلیف پہنچا دو، رشتہ داری کو ختم کر دو، بھائی بہنوں سے ناطے توڑ لو، محبت کی دنیا بکھیر کر کے رکھ دو، دشمنی اور عداوتیں پیدا کر لو۔ نہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھائیں مت کا، تھوڑا سا چکھ لیجیے نا، کیا ہوگا، پیٹ بھر کر نہ کھائیے، لیکن کھا لیے حضرت آدم، تھوڑے ہی سے چکھے اسی کے کہنے پر۔ لیکن ہائے اما حوا کی وہ کیفیت ہے، لیکن اما حوا کی بیٹیوں میں ایک بیٹی ایسی آتی ہے، اللہ اکبر، کہ شیطان زور لگاتا ہے، اپنی پوری طاقت لگاتا ہے، لیکن اس بیٹی پر شیطان کا حملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاجرہ ہے تیار، شیطان آتا ہے، اے ہاجرہ دیکھو اسماعیل کو لے کر کے جا رہا ہے ابراہیم، کہاں؟ کہا کہ دیکھو چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے اچھا ایسا کوئی باپ دنیا میں ہے وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ پھر ہاجرہ سے پھر وہ کہتا ہے نہیں کر دے گا اسماعیل، کہا کہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرے گا، وہ رسی چوری لے کر کے جا رہا ہے۔ کہا کہ کیوں کرے گا؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کیا کہتی ہے؟ دور ہو جاؤ شیطان کم بخت، اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اللہ 1000 اسماعیل دے تو 1000 اسماعیل کو ہم قربان کر دیں گے۔ تو اما حوا کی بیٹیوں میں ایسی بیٹیاں بھی زندہ رہی، ایسی بیٹیاں آج بھی ہے،
آج بھی دنیا انہی لوگوں کی بدولت سے چل رہی ہے، آج بھی انہی کی دعاؤں سے ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور ایسے بڑی بڑی اللہ والی دنیا میں پیدا ہوئی جو دنیا کی قسمت کو سنوار دی ہے۔ اگر سب بگڑ جاتی، سب خراب ہو جاتی تو دنیا سے امن چین سکون ختم ہو جاتا۔ حضرت آدم بھی کھا لی، حضرت حوا بھی کھا لی، پیٹ میں گڑبڑی شروع ہو گئی ہے۔ وہ درخت میں کیفیت تھی، پیٹ میں گڑبڑی ہوئی اور فوراً جنت کا لباس اتر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے، پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو جھانپنے لگے، ڈھانکنے لگے، چھپانے لگے۔ اللہ نے ذکر کیا اس سورۃ پاک میں۔ حضرت آدم بھی پریشان، حوا بھی پریشان۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہو گیا، جنت کے کپڑے اتر گئے، پیٹ میں گڑبڑی ہے۔ کہا کہ پھر بیت الخلا کا تقاضا، جاؤ دنیا میں اتر جاؤ فوراً، فاہبطوا، اترو نیچے جاؤ۔ یہاں نہ بیت الخلا ہے، نہ ناپاکی ہے، نہ یہاں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جنت میں اللہ ان تمام ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے۔ وہاں کھائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ پوچھیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ منہ سے ڈکار آئیں گے، سارے کھانا ہضم ہو جائیں گے، اور وہ ڈکار ایسا بھی نہیں کہ دوسرے کو تکلیف، ایسی خوشبودار ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس خوشبو کو ڈال دیا جائے تو دنیا معطر ہو جائے گی۔ حضرت آدم نیچے آ گئے۔ حضرت حکیم بن امت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں آگے حضرت آدم کس لیے آئے ہیں؟ پیٹ گڑبڑ تھے، بیت الخلا کرنے آئے۔ کہا کہ عجیب ہے خدا کی شان، اللہ نے جنت کے بیت الخلا کتنا اچھا بنایا ہے۔ یہ دنیا اتنی حسین ہے، جب دنیا اتنی حسین ہے تو اسی سے اندازہ لگاؤ جنت کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی۔ حضرت آدم آئے، سری لنکا کے پہاڑ پر اترے۔ وہ ہندوستان کی سرزمین اس وقت تھی، اب بٹوارا ہو کر کے سری لنکا ادھر چلا گیا۔ لہٰذا ہم بڑی فخر سے کہتے ہیں اللہ ہم کو اور آپ کو ایسے ملک میں اتارا ہے، پیدا کیا ہے جس ملک کے خطے اور زمین پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اتارا۔ سری لنکا کے پہاڑ پر حضرت آدم، اما حوا کو کہاں؟ جدہ میں اتر دیے، دونوں کے الگ الگ۔ ملاقات ختم، بہت دل لگ رہے تھے جنت میں، نہیں برداشت کر سکے۔ اب دیکھو دوریاں سری لنکا اور کہاں جدہ، دونوں میں فاصلہ۔ حضرت آدم آئے، سجدے میں گرے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ کہتے 1-2 دن نہیں 40 سال تک رونا پڑا۔ اتنا رویا اللہ اکبر کہ آنسو کے قطرات چلتے تھے، پانی جم جاتا تھا، پرندے آ کر کے پیتے تھے، اور پھر پرندے انہی کے سامنے، جانور انہی کے سامنے کہتے تھے کتنا میٹھا پانی ہے۔ حضرت آدم سن کر کے اور روتے تھے، یا اللہ اتنا میں گر گیا ایک گناہ کا سرزد ہونے سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرمایا فتلقى آدم من ربه، ہم نے حضرت آدم کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ کیا کہا سب سے پہلے حضرت آدم؟ سنیے، وہ دعا ہے جو بار بار ہم اور آپ سنتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، ہم نے بھی ظلم کیا، میری بیوی نے بھی ظلم کیا، گناہ کر لیا ہے، مجھ کو معاف کر دیجئے، نہیں تو ہم دونوں خسارے اور نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے، آدم ابھی تک اما حوا کو نہیں بھولیں، نہیں بھولیں، دعا میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا، فرمایا اب چلو جاؤ جدہ، جاؤ میرے گھر کی سب سے پہلے زیارت کرو، ہم نے بیت اللہ کو زمین پر اتار دیا ہے، جاؤ وہاں جاؤ۔ حضرت آدم چلے، بہت تفصیلات ہے لیکن اوپر سے بیان کر رہا ہوں۔ چلے حضرت آدم سب سے پہلے، ادھر حضرت حوا کو بھی حکم ہوا جاؤ تو بھی جاؤ، اور جا کر کے بیت اللہ کی طواف کرنے لگے۔ طواف کرتے کرتے آدم حوا کی ملاقات ہو گئی۔ ملاقات تو برسوں کے بعد، سوچئے آج صرف ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں ملاقات ہوتی ہے تو کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ حضرت آدم حوا کی ملاقات ہوئی، وہ طواف کا عمل ہوا، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں دونوں پہنچے، جبل رحمت پر دونوں رات گزارے، وہاں ٹھہرے، اسی لیے اس کو پہاڑ کو جبل رحمت کہتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اس پہاڑ پر یا اس کے ارد گرد قریب میں جب تم آؤ تو یہاں پر دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یہاں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی۔ آج اس جبل رحمت پر ایک ستون بنا ہوا ہے، جو لوگ حضرات گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، ایک ستون بنا ہوا ہے۔ پہلے دور میں بالکل سفید
سفید پینٹ لگا دیا گیا۔ ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور ان ملکوں کے لوگ بڑے وہم پرست ہوتے ہیں۔ کسی مولوی نے کہہ دیا کہ اگر وہاں بیوی شوہر کا نام لکھ دے اس پر اور شوہر بیوی کا نام لکھتے تو زندگی بھر محبت ہی محبت رہے گی، عداوت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اب یہ جتنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیشی یہ توہم پرست کے مسلمان گئے، وہاں جا کر کے لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ لکھتے لکھتے اس سفیدی کو کالے میں بدل دیے۔ حکومت نے دیکھی یہ کیا واہیات کام ہو رہا ہے، تو اب سفیدی سے اس پر کالا پینٹ لگا دیا گیا۔ پھر بھی ابھی بھی لوگ لکھتے ہیں۔ جب بھی میں حج کے لیے گیا تھا، ہمارے ساتھیوں میں بہت سے تھے، کہا کہ حضرت ذرا قلم دیجیے، کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ یہاں لکھوں گا اپنا نام اور بیوی کا نام کے ساتھ۔ اللہ اکبر! کیا ہوگا؟ کہا کہ سنا ہے کہ یہاں محبتیں پیدا ہو جاتی ہے، کبھی جدائیگی نہیں ہوگی، کبھی نہ اتفاقی نہیں ہوگی۔ نام تو جبل رحمت پر لکھتے ہیں اور آتے ہیں میاں بیوی دونوں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، بیوی کہتی چلیے ذرا بازار میں کچھ خرید لیں، شوہر کہتا پیسہ کم ہے، لڑائی وہی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی وہی شروع ہو جاتی ہے۔ ارے محبت دل میں رکھو، اس کا نام دل میں لکھو، وہاں رکھو۔ یہ محبت نے تم نے کیسی پیدا کر لیا؟ وہم، توہم پرستی آج بھی ہندوستانیوں میں ہے۔ یہ وہم کو نکال دو، یہ وہم کو ختم کر دو۔ اور یہ وہم پیدا کرنے میں سب سے بڑا دخل کن لوگوں کا ہے؟ کان کھول کر کے سنیے، یہ جو سب عامل کامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا دکان لگا کر کے، یہی لوگ وہم پیدا کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے ایمان۔ چلے جاؤ، ہاں آپ کا تو معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ کیا ہوا؟ بہت قریبی آدمی نے کچھ آپ کو کر دیا ہے۔ حضرت بتائیے وہ قریبی آدمی کون ہے؟ آپ کو علاج سے مطلب ہے یا نام سے مطلب ہے؟ ابھی نہیں بتاؤں گا، خیر حضرت علاج کر دیجئے۔ اب حضرت علاج شروع کیے، یہ بیچارہ آیا، دیکھا قریب میں ابا ہیں، ان کی وجہ سے کیا؟ یہ بھائی ہیں ان کی وجہ سے کیا؟ یہ بہنیں ہیں ان کی وجہ سے کیا؟ نہیں، یہ میری بھابھی ہے ان کی وجہ سے شاید، یہ نہیں میرے بھائی رشتہ دار ان کی وجہ۔ سارے خاندان کو وہم میں لے آیا، کسی سے سلام کلام نہیں، پتہ نہیں یہ کچھ کر دیا ہوگا، یہ کچھ کر دیا ہوگا، یہ کچھ کر دیا ہوگا، یہ کچھ کر دیا ہوگا۔ وہم بیٹھاتے بیٹھاتے سارے گھر خاندان سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، اللہ کے نبی کا نام نہیں لے گا، ذکر نہیں کرے گا، صبح کی دعائیں نہیں پڑھے گا، شام کی دعائیں نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا، اور یہ کہہ دے گا نہیں صبح فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا تھا، دن بھر کا کام میرا بگڑ گیا۔ اللہ، یہ وہم پرستی ہے، وہم پرستی ہے۔ اس لیے وہم نکالو دل و دماغ سے اور یقین پیدا کرو، کرنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جبل رحمت پر آدم حوا کی ملاقات ہوئی، اللہ رب العالمین نے پھر دونوں کو الگ الگ اور دونوں کو ایک حیثیت اور مقام بتایا، اور پھر وہاں سے آبادی پھیلی۔ روزانہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے جوڑوا، دوسرے دن 2 جوڑوا، فوراً بڑھ بھی جاتے تھے، فوراً ہوشیار بھی ہو جاتے تھے، فوراً کام دھام میں لگ جاتے تھے۔ اسی طرح انسانوں کی آبادی پھیلی، الغرض یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کا اس سورت پاک میں ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اے بنی آدم، ہم تم کو ایک خوبصورت لباس دے کر کے بھیجے۔ یہ لباس ہر مخلوق کو اللہ لباس کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی حیثیت سے۔ پرندوں کو دیکھیے اس کا لباس ہے یا نہیں ہے؟ مرغی دیکھتے ہیں نا، ملاقات روز ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ روز ہوتی ہے، اس کو بھی لباس اللہ نے دیا ہے۔ دکاندار اس کو پنکھڑیوں کو نکالتا اور دکان پر لٹکا دیتا ہے، کیسا لگتا ہے دیکھنے میں؟ اس کے لباس کو اتار دیا اس نے۔ اسی طرح جتنے پرندے ہیں اس کے پروں کے ساتھ اللہ نے اس کا لباس بنایا، جانوروں کو اس کے چمڑے کے اوپر اس کے لباس بنایا، جتنی بھی مخلوق ہے، انسان کو بھی اللہ قدرتی طور پر لباس دیا تھا، وہ خود بڑھتا تھا، لباس بڑھتا چلا جاتا تھا، نہ کپڑے کی دکان تھی نہ تجارت تھی۔ بنی اسرائیل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے دور تک کے اسی طرح کے لوگ بھی رہتے تھے، قدرتی طور پر ان پر جسم پر لباس، لیکن بعد میں یہ لباس کی کیفیت کو اللہ نے بدلا، فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، ہم نے تم کو ایک لباس دیا۔ اس لباس کی کیفیت حالات اور زمانے میں بدلتے رہے۔ مسلمانوں کی ایک شناخت اور ایک پہچان کی لباس ہے، اے خیروں کی ایک پہچان، اس کی شناخت کی ایک لباس ہے۔ چلیے کچھ بھی کر لیجئے، لیکن مسلمانوں کی ایک شناخت ہے، اس کی پہچان ہے۔ ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے، ہر قوم اپنے وضع قطع سے پہچانی جاتی ہے۔ مردوں
کے لباس الگ، عورتوں کے لباس الگ. شریعت نے حکم دیا خبردار خلط ملط نہیں کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں کے لباس کی طرح عورتیں لباس نہ پہنے اور عورتوں مردوں کی طرح لباس نہیں پہنے. دونوں کے رنگ اور کلر تک کے رسول اللہ نے الگ الگ کیا. فرمایا خبردار پورا لباس مرد لال نہ استعمال کرے، اگر ایسا کرے گا تو یہ حرام ہے اس کے لیے. صحابی رسول بیٹھے لال چادر اوڑھ کر کے، نبی نے دیکھا چہرے مبارک کو پھیر لیا. وہ صحابی اٹھے اپنے ساتھی سے پوچھیں کیا بات ہے؟ نبی نے چہرہ پھیر لیا. کہا کہ لال کپڑا پہنے ہونے اسی لیے یہ کپڑا عورتوں کے لیے ہے، عورتیں اسی کپڑا چادر استعمال کر سکتی، مرد نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اسی لیے نبی نے چہرہ پھیر لیا. گئے وہ جلدی اور جا کر کے گھر میں دیکھیں چولہا جل رہا تھا، چادر اتاریں اور پورا کا پورا ڈال دیں آگ میں. آگ میں جل کر کے ختم ہو گئی چادر. دوسرے دن آ کر کے نبی کے سامنے بیٹھے، اللہ کے رسول متوجہ ہوئے، فرمائے کہاں ہے تمہاری چادر اے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کہاں ہے وہ تمہاری چادر؟ کہا یا رسول اللہ وہ چادر تو میں نے آگ میں ڈال دی، عورتیں گھر میں چولہا جلائی تھی جا کر کے ڈال دیا. وہ کپڑا بھی میں رکھنا پسند نہیں کرتا جس کپڑے سے حضرت محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو، ڈال دیا میں نے. تو نبی نے فرمایا ارے بھائی تمہارے لیے وہ ناجائز تھا، تمہارے لیے استعمال کرنا منع تھا، عورتوں کے لیے جائز تھا، اپنے گھر کے عورتوں کو دے دیا رہتا. حضرت فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ جس کپڑے پر رسول اللہ کی ناگواری کی نظر پڑ گئی ہے میرے گھر کی عورتیں بھی اس کو استعمال نہ کریں. اتنے درجے کے پہنچے ہوئے لوگ تھے. اب تو بالکل خلط ملط ہے، نہ پہچان سکو عورت کون ہے مرد کون ہے. قسم خدا کی اگر ایک پہچان داڑھی تھی وہ بھی ختم، ایک ٹوپی تھی وہ بھی ختم، اور اب تو بالکل ایسی کیفیت ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ پہچاننا مشکل ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا کہ لباس تمہارے لیے ایک بڑی زینت کی چیز ہے اور یہ میں قدرتی طور پر اتارا ہے تاکہ تم اس کو استعمال کرو، اس کو تم اپنے جسم پر زینت اختیار کرو. اس لیے مردوں کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے، دونوں کی کیفیت اور حیثیت الگ ہے. آج کے دور اور ماحول میں اگر ہم لوگ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں تو کچھ فرق کر لو. پینٹ شرٹ غیر بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، چلیے ہیں جبہ شرعی اگر نہیں پہن پا رہے ہو، پینٹ شرٹ پہن رہے ہو تو کم سے کم اس میں کچھ فرق پیدا کرو، اپنی پہچان پیدا کرو، وضع قطع اس میں رکھو. اور یہ مت سمجھو اگر ہم کچھ اس میں فرق پیدا کریں گے غیر ہم سے بولنا ملنا کاروبار خریداری فروخت ہم سے روک دیں گے. نہیں، ایسا نہیں. اس لیے اگر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں پہنیے، کوئی بات نہیں، جائز ہے پہننا، اس پر نماز بھی پڑھنا جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، لیکن کم سے کم ٹوپی لگائے رکھو، پہچان میں آؤ کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اس کی ایک پہچان ہے. داڑھی رکھو، یہ ایک پہچان ہے، یہ مسلمان ہے. ورنہ میرے بھائیو بزرگوں اگر یہ بھی نہیں ٹوپی بھی نہیں تو پھر کون پہچانے گا؟ کون پہچانے گا؟ اسی لیے ٹوپی بھی ایک شرافت کی چیز ہے، مسلمان کی پہچان کی چیز ہے. داڑھی تو ہے ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چارے کار نہیں. آج لوگ اس کو سمجھ نہیں ہے روزی کی رکاوٹ کا ذریعہ، نہیں، بلکہ یہ رکاوٹ کا ذریعہ نہیں. وہ کوئی کام جس کو حضرت محمد رسول اللہ نے اپنایا ہو امت کے لیے کوئی نقصان کی چیز نہیں. فلمی ایکٹر میں کام کرنے والے فلمی دنیا میں ایک نوجوان کام کرتا کرتا تھک گیا، جماعت میں گیا، کامیابی ملی، دین سمجھا، سیکھا، کچھ قربت ہوئی، توبہ کیا، چہرے پر داڑھی سجا کر کے آ گیا. گھر میں ماں دیکھی، کہا بیٹا یہ کیا کر لیا، ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور تو داڑھی یہ رکھ لیا ہے، کون تم کو معاشرے میں لڑکی دے گی؟ اللہ اکبر. یہ مزاج ہے آج ماں باپ کی بھی مزاج. ارے بیٹا رکھ لینا، شادی کے بعد رکھ لینا ہے، شادی کے بعد رکھ لینا. چلو شادی کے بعد کیا بڑھاپے تک لوگ نہیں رکھتے ہیں، بڑھاپے تک لوگ نہیں رکھتے ہیں. چاہیے تھا کہ اس کو رکھنا اور اس کو اس زینت کو اختیار کرنا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے چہرے مہرے کو پسند کر لے. تو ماں کے سامنے بیٹا کیا جواب دیا ہے سن لیجئے میرے بھائیوں نوجوانوں. کہتا ہے امی میں اس نبی اور اس رسول کی سنت رکھا ہوں جس نبی کو اللہ نے 11 بیویاں دیا ہے، وہ اللہ ضرور مجھ کو ایک بیوی دے دے گا ایک بیوی. کیا کر رہی، کہاں سوچ ہے تمہارا، تمہاری فکر اور دماغ کہاں ہے؟ اس نبی کی سنت رکھا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں بزرگوں کم سے کم سر پر ٹوپی رکھا کرو، صرف نماز کے وقت میں نہیں، صرف رمضان کے وقت نہیں. تم مسلمان ہو، دکان پر بیٹھو تو ایک پہچان کے ساتھ بیٹھو، سڑکوں پر چلو تو ایک پہچان کے ساتھ چلو، بس اور کار اور ہوائی جہاز میں چلو تمہاری ایک شناخت اور پہچان ہو. آج اسی پہچان سے تو پوری دنیا ڈر رہی ہے.
کس سے ڈر رہی ہے؟ ٹوپی اور داڑھی سے۔ ہمارے ایک استاد کے بیٹے لندن جا رہے تھے، ہوائی جہاز میں بیٹھے دلی میں، ابھی جہاز اڑنے میں 10-15 منٹ باقی تھا، رن وے پر جہاز آ چکا ہے، گھر سے فون آ گیا، بیوی کو جواب دیے، وہ پوچھتی ادھر سے کتنے دیر میں اڑ رہا ہے جہاز، یہ کہتے ہیں 10 منٹ میں جہاز اڑ جائے گا۔ بات ختم۔ بازو میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اٹھی سیدھے کیپٹن کے پاس گئی، آگے ایک ملا بیٹھا ہوا ہے، فون پر بتایا ہے کسی کو 10 منٹ میں جہاز اڑنے والا ہے۔ جہاز رن وے سے واپس رک گیا، تلاشی ہوئی، پکڑ دھکڑ شروع ہوا۔ اللہ اکبر! یہ کہہ رہا ہے بھائی میں بیوی کو بتایا ہوں 10 منٹ میں جہاز اڑ رہا ہے، 10 منٹ میں ٹرین چل رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ٹرین پہ بیٹھا کیا کہیں گے، 10 منٹ ٹرین چلنے والی ہے، میں یہی بولا 10 منٹ میں اڑنے والا ہے، تو میری داڑھی اور ٹوپی سمجھ کر کے دہشت گرد سمجھ لیا۔ اللہ اکبر! ہماری بات میں رعب و دبدبہ اللہ نے رکھ دیا ہے، ہماری ٹوپی اور داڑھی میں اللہ نے ایک عزت اور ایک چیز رکھ دیا ہے، ہم نے اس کو گرا دیا ہے، ہم نے گرا دیا ہے۔ 3 دن کی تلاشی ہوئی، تحقیق ہوئی، کچھ بھی نہیں نکلا، تھیلے سے بیگ سے کچھ بھی نہیں نکلا، پھر رہائی ہوئی۔ میرے بھائی بزرگوں، اس لیے ٹوپی اب تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نا باہر تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں نماز بھی بغیر ٹوپی کی ہو جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کون مفتی لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟ کہاں سے یہ شریعت کے بڑے بڑے مفتی آ گئے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نماز میں بھی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ دین کو، شناخت کو مٹانے والے لوگ ہیں یہ۔ اللہ اکبر! مجھ سے ایک آدمی کہا کہ اچھا آپ ذرا ثبوت پیش کیجئے، ہے ٹوپی کا ثبوت کہیں؟ ہم نے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ نہیں کا ثبوت دیجئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول کے صحابہ جتنے تھے، کبھی بھی کوئی خالی سر، کھلا ہوا سر نماز نہیں پڑھے، سوائے احرام کی حالت میں نبی کبھی بھی نہیں پڑھے ہیں۔ نبی کا سر کبھی کھلا نہیں رہتا تھا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ آج تلاوت ہوئی اس آیت کریمہ کی، اللہ فرمایا جب تم مسجد میں جاؤ تو بڑی زینت اور عزت کے لباس پہن کر کے جاؤ، سر کو ڈھانک لو۔ کہاں سے ثبوت ہے؟ ہم نے کہا کہ نماز کس کے طریقے پر پڑھیں گے؟ کہا کہ رسول اللہ کے طریقے پر۔ ہم کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ تو نبی نے تو کبھی کھول کر کے سر نماز نہیں پڑھا ہے، تو اطاعت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کھول کر کے سر نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا ہے، اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن رسول اللہ کی سنت کے موافق نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی سر کو ڈھانک کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ اطاعت رسول کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی نماز ہوگی لیکن ایک ثواب اور ملے گا اطاعت رسول کی بنیاد پر۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، پہچان پیدا کرو، اپنے وضاقتہ کو درست کرو۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر میں جب تم آؤ تو اچھے لباس پہن کر کے آؤ۔ نوجوانوں کی بگڑی ہوئی حالتیں ہیں، ایسے کپڑے، ایسی بنیان، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، دیکھو پیچھے تو پورا انڈین ایکسپریس، کیا انڈین ایکسپریس اخبار دیکھتے ہیں نا، پورا لکھا ہوا، چھاپا ہوا، سب پہن کر کے آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، جس گھر میں داخل حضرت حسن ہوتے تھے، حضرت علی ہوتے تھے، حضرت عثمان ہوتے تھے، کانپ جاتے تھے، رونے لگتے تھے اور گڑ گڑا کر کے کہتے تھے اللہ تیرے گھر کے دروازے پر آیا ہوں، اے اللہ مجھے اندر رحمتوں کے ساتھ داخل کر دے۔ یہاں آ رہے ہیں عجیب و غریب کیفیت میں لوگ، اچھے اچھے کپڑے نہیں رکھ دیے، بالکل واہیات قسم کے پہن کر کے آ رہے ہیں، چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی اگر ایسی بنیان پہن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، سوچئے اگر پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بتاؤ اس کی نظر اس پر پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ اگر پڑتی ہے، نظر میں خلل ہوتا ہے، دل و دماغ میں خلل ہوتا ہے، اس کی نماز خراب کرنے والا یہ بنیان پہننے والا شخص بنا گنہگار ہوگا۔ اسی لیے نوجوانوں، بزرگوں، ایسے لباس سے بچو۔ اللہ نے لباس کی عزت بتائی ہے اور اسی صورت پاک میں اور فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں میرے لیے زینت اختیار کرو۔ یعنی دو ترجمہ، دو مطلب علماء مفسرین لکھتے ہیں، تم آؤ تو خوبصورت اچھے لباس پہن کر کے، اور جہاں تم آ رہے ہو مسجد میں اس کو بھی ماشاءاللہ صاف ستھرا رکھو، اس کو بھی اچھا رکھو، ڈھنگ سے رکھو، وہاں کی فکر کرو، وہاں کی پاکی صفائی طہارت کا پورا خیال رکھو، اپنی زندگی اور اپنے حالات سے وہاں کوئی گندگی نہیں پھیلاؤ۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ بیت الخلاء میں آ کر کے
آرام سے. جانتے ہیں نا, گھر میں اگر پیئیں گے نا تو بیوی دوڑا دے گی. تو ان کو آپ کہیں تو نہیں ملا. یہاں صدر صاحب نہیں بولیں گے, سیکریٹری صاحب نہیں بولیں گے, کوئی صاحب نہیں بولیں گے. اطمینان سے مسجد کے بیت الخلاء میں بیڑی سگریٹ, اس کی بدبو خدا نہ خواستہ اگر مسجد کے قریب میں بیت الخلاء استنجا ہو تو پھر وہ ارد گرد اس کی بدبو پھیلتی ہے. اگر دور ہے تو چلو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر قریب ہو تو بتلائیے اس کی بدبو, اس کی نحوستیں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو عجیب و غریب مزاج بن گیا. اسی لیے اللہ کے گھر آؤ, اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھو, اللہ نے حکم دیا. اس کے بعد وہ بات اللہ نے فرمایا ہے 2 جگہ میں نے بنایا. کون؟ ایک جنت اور ایک جہنم. جنت اور جہنم, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں اگر گھر والے نکال دیں گے تو کہاں؟ خالہ کے یہاں چلے جائیں گے. گھر والے نکال دیں گے کہاں؟ سسرال چلے جائیں گے. یہی تو ہوگا. لیکن وہاں اگر اللہ نکالا کہاں جائیں گے؟ جنت سے فیصلہ نہیں ہوا تو کہاں؟ نام لینے میں ڈر لگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا وقینا عذاب النار, مانگو مجھ سے کہ اللہ مجھ کو جہنم کی عذاب سے بچائیے. تو دوسری جگہ کون سی ہے؟ جہنم. اگر جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا تو دوسرا کون ہے؟ جنت. بس تیسری ایک جگہ ہے, تیسری ایک جگہ ہے جس کو آراف کہتے ہیں. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. وہ قصہ اور طویل ہے, واقعات ہے. جنت کی نعمتیں, وہاں کی مزے اور لطف, وہ سب اپنی جگہ ہے. جہنمی کی تکلیف اور اس کی سزائیں اور اس کی مصیبتیں اپنی جگہ ہے. لیکن ایک آراف ہے, وہاں کچھ ایسے لوگ ٹھہریں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر. نہ وہ جنت جا سکتے ہیں نہ جہنم جا سکتے ہیں. اللہ فرمایا ہم ظلم نہیں کریں گے تجھے, لہذا ایسے لوگوں کو بیچ میں رکھیں گے. یعنی کبھی جنت کے دروازے جنتی کھولیں گے تو ذرا ٹھنڈی ہوا بھی لگے گی, اور اگر جہنمی جہنم کے دروازے کھولیں گے تو ذرا گرمی بھی لگے گی. دونوں بین بین پڑے رہیں گے یہاں پر. کب یہ جائیں گے؟ کب یہ جائیں گے؟ فرمایا یہ اس وقت جائیں گے اگر کوئی بندہ اس کے خاندان میں یا کوئی بھی آدمی اس کی طرف سے سفارش کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں چلے. یا نہیں تو اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ اگر سفارش کر دیے تب تو وہ جنت چلا جائے گا, تب وہ جنت چلا جائے گا. نہیں تو وہیں اٹکا رہے گا. جب سارے کلمہ پڑھنے والے جہنمیوں کو جہنم سے اللہ نکالے گا, اس وقت اللہ سب کو جنت عطا فرمائے گا. سب کو یہاں لائیں گا اللہ تعالیٰ عرفہ میں, وہاں لا کر کے سب کو ٹھہرائے گا. غسل جنت ان کے نہروں سے دلائے گا, ان کے وضع قطع کو بدلیں گے, جھلسے ہوئے کالے کلوٹے ہوں گے, وہ سب ٹھیک ٹھاک اللہ کرے گا. جنت کے لباس پہنائے گا, اور اس کے بعد پھر جنت میں داخلہ فرمائے گا. جہنمی کبھی کبھی تڑپیں گے. ٹھنڈی ہوا جب آئے گی نا, قرآن کریم کا قصہ کوئی بنا کر کے نہیں بول رہا ہوں, پڑھو سورہ صافات. جب ٹھنڈی ہوا آئے گی تو لوگ بھاگیں گے, نکلیں گے. تو ذرا ذرا کبھی اللہ رحم بھی کرے گا تو وہ لوگ عرفہ کے قریب آ جائیں گے, بڑی مزے ٹھنڈے. ادھر جنتی لوگ اپنے رشتہ داروں کو تلاش کریں گے, کہاں ہیں میرے بیٹے, کہاں ہے میرے بہواں, کہاں ہے میری بیٹیاں, کہاں ہے میرے ابا جان, کہاں ہے میرے رشتہ دار. تلاش کریں گے. اگر کوئی نہیں ملا تو وہ تڑپیں گے, اور پھر تڑپ کر کے وہ کہیں گے پروردگار میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ فرمائے گا یہاں سے تو اتنی دور سے نہیں دیکھ سکتے ہو, جاؤ عرفہ میں جاؤ, وہاں سے دیکھو وہ کہاں ہے. اب یہاں وہ لوگ آئیں گے, دیکھیں گے اچھا ابا حضور وہاں ہیں, فلاں حضرت وہاں ہیں, فلاں لیڈر وہاں ہیں, فلاں فلاں وہاں نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھ کر کے کہیں گے ہائے ہائے, ارے عالم دین تمہاری بات سن کر کے میں جنت آ گیا, تو کہاں چلا گیا ہے؟ ارے بڑے تیری بات سن کر کے ہم جان مال سب لگا دینے چاہتے تھے, آپ یہاں کیسے چلے گئے؟ اے ابا تیری تقدس کی ہم قسمیں کھاتے تھے, آپ یہاں کیسے چلے آئے؟ اے میری ماں تیری عزت اور احترام میں تیرے قدموں کے نیچے ہم جنت تلاش کرتے تھے, اے میری ماں تو یہاں کیسے آ گئی ہے؟ بڑی خطرناک وقت ہوگا. وہ تڑپیں گے لوگ دیکھ کر کے, پھر کہیں گے ارے بیٹا ذرا سا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دے دو مجھ کو, ذرا کچھ جنت کی نعمتیں دے دو, کچھ مجھے دے دو, پیاس ہے شدت کی. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے اس وقت میں, اور وہ کہے گا ہاں ہاں دینا تو چاہتا ہوں, لیکن اللہ نے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں حرام کر دیا ہے, میں نہیں دے سکتا.
وہ تڑپیں گے، بلبلائیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہاں سے جو کیفیتیں نظر آئے گی وہ ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اس کو اپنے دلوں میں جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ 4 لیڈروں کو، بڑے بڑے شاندار جہنمیوں کو، بڑے کوالٹی والے اللہ نکالے گا، اے جبریل ذرا ان کو لے جاؤ، ذرا جنت میں ٹہلا گھما کر کے لے آؤ، پھر جہنم میں لے آنا۔ 4 کو لے جائیں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں 4 کو نکال کر کے حضرت جبریل لے جائیں گے، جنت سیر کرائیں گے، سب دیکھیں گے، منہ میں خوب پانی آئے گا، ہے یہ کیا ہے۔ آخر وقت میں جب وہ قریب ہو جائیں گے، چلو اب نکلو، وقت ختم ہو گیا، تمہارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو جنت کے دروازے پر آ کر کے 4 بیٹھ جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ کہا کہ کیوں، یہاں بھی لڑائی کیا ہے، یہاں بھی لڑائی؟ کہا کہ ہاں نہیں جائیں گے، آپ نہیں نکال سکتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں جائے گا؟ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، جاؤ شکایت کرنا اللہ سے کر دو۔ حضرت جبریل جا کے کہیں گے پروردگار ان کو لایا، اب جانا نہیں چاہتے وہ لوگ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ پوچھو اس سے جا کر کے کیوں نہیں جانا چاہتے۔ یہ ذرا پڑھے لکھے ہوں گے، اس طرح کے بیان میں کبھی بیٹھے ہوں گے، ہیں کبھی قرآن کی تفسیر میں بیٹھے ہوں گے، دین کی مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے، دعوت و تبلیغ کے مجلسوں میں جا کر کے ذرا وقت لگائے ہوں گے، جنت جہنم کے بارے میں سنے سنائے ہوں گے، قرآن کبھی سمجھے ہوں گے۔ اس لیے وہ کہیں گے جبریل سے، اے جبریل، قرآن میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، جس کو اللہ جنت میں ایک مرتبہ داخل کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے داخل کرتا ہے، کبھی نہیں نکالتا ہے۔ بتاؤ اگر قرآن سچا، اللہ کا کلام سچا، تو پھر ہم کو کیوں نکال رہے ہو؟ جاؤ میرے رب سے کہہ دو۔ حضرت جبریل آگے کہیں گے پروردگار وہ تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں۔ کس علاقے کے ہوں گے سوچئے، کتنے ہوشیار جہنمی ہوں گے، کتنے ہوشیار ہوں گے وہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں ہاں جبریل، میرا یہ حکم ہے، میرا اعلان ہے، خالدین فیہا ابدا، جس کو میں ایک مرتبہ داخل کر دیتا ہوں نہیں نکالتا ہوں، جاؤ ان 4 کو بھی جنت میں رکھ دو۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو اور جنتی پکاریں گے جہنمیوں کو، آؤ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تم کس حال میں ہو، آؤ دیکھو۔ تو کوئی جگہ نہیں، یہی عرفہ جگہ ہوگا جہاں آ کر کے دونوں کی ملاقاتیں ہوگی، ذرا بات چیت ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگوں، سوچئے ایک اگر بیٹا تڑپ رہا ہو پانی کے لیے، اگر باپ سے مانگ رہا ہو اور باپ اگر نہ دے تو دنیا بھی برا بھلا کہے گی یہ باپ ظالم ہے، اپنے پیاسے بیٹے کو پانی نہیں پلا رہا ہے، اور دنیا کہے گی یہ بیٹا ظالم ہے، اپنے پیاسے باپ کو پانی نہیں پلا رہا۔ وہاں کون کہنے والا ہوگا، کون پوچھنے والا ہوگا؟ دنیا میں کر لو ایسو مستی کی زندگی، دنیا میں بہک جاؤ، دنیا میں نافرمانیاں کر لو۔ اللہ رب العالمین کیا کیا ہے؟ ڈھیل دیا ہے۔ قرآن کریم میں اسی 9ویں جز میں اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرے بندے بڑے ہوشیار اور بڑے چالاک ہیں۔ کیا ہیں؟ بڑے چالاک ہیں، میری ڈھیل سے بڑے فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہ لوگ، بہت فائدہ اٹھا لیتے، اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں اس کی چالاکی پر اللہ۔ لیکن اللہ فرمایا میں کھینچتا ہوں تو پھر کھینچ ہی لیتا ہوں۔ اور اتنے چالاک وہ چاہتے ہیں کہ پل بھر میں دنیا کی پوری چیزیں میرے قبضے اور ہاتھ میں ہو اور ہم سب پر قبضہ کر لیں اور ہم زندگی عیش کی گزاریں۔ حضرت واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑا ہوشیار نکلا۔ اسی صورت پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، بہت تفصیل، لیکن 20واں جز میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر کروں گا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ میں شکاری آدمی ہوں، جنگل جاتا ہوں، شکار کرتا ہوں، لیکن میری بات چڑیا پرندے درندے سنتے ہیں اور سن کر کے سب کیا ہوتے ہیں، جو ہی میں آواز لگاتا ہوں کچھ کرتا ہوں تو سب بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں اور وہ کوئی بولی بول دیتا ہے تو دوسرے پرندے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی لیے موسیٰ میرے لیے دعا کر دیجئے میں پرندوں کی بات سیکھ جاؤں، میں جانوروں کی زبان جان لوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ سب کام مت کرو، ٹھیک نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ آپ کو دعا میں بخیلی کیوں کرتے ہیں؟ اگر میری قسمت میری روزی بن جائے گی کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا اللہ سے فرمایا اللہ اس کو دے دیجئے ساری مخلوق چرندوں پرندوں کے علم دے دیجئے، اس کو بولیاں بتا دیجئے، اس کو سیکھ لے جان لے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بڑی پریشانی بعد میں آئے گی، سنبھال نہیں سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے بتایا، کہا کہ سنبھال لوں گا، ابھی تو کہتے ہیں نا کرنے دیجئے بعد میں دیکھ لوں گا۔
حضرت موسیٰ دعا کی ہیں، اب قدرتی طور پر میں سب کی زبان سیکھ لیا. کیا کیا؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں رسی کو چھوڑ دیتا ہوں. آدمی بہکتا چلا جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنی خوش فہمی میں رہ کر کے مجھ سے رشتہ کمزور کر لیتا ہے. گولیاں سیکھ گئے سب کے. اب جنگل جاتا ہے فوراً شکار خوب کر کے لاتا ہے، سب کو پکڑتا ہے، خوشی سے زندگی گزار. اب روزانہ پہلے دال روٹی کھاتا تھا، اب روزانہ مرغ مسلم بریانی چلنے لگے. جب زیادہ کھانا ہوتا ہے پھینکا بھی زیادہ جاتا ہے، پھینکنا شروع ہوا. ایک دن پھینکا تو گھر میں ادھر ارد گرد شکاری تھا، اسی لیے کتے رکھتا تھا. زیادہ کھانا بن گیا، پھینک دیا تو محلے کے مرغے مرغیاں پرندے سب آئے کھانے کے لیے. تو کتے نے بھوں بھوں کیا، بھوکا، ہٹ جاؤ، یہ میرے مالک کا گھر کا بچہ ہو، اس کا حقدار میں ہوں، تم نہیں ہو. مالک اندر کمرے سے سب سن رہا ہے. واہ دیکھو کیا سمجھداری ہے میری. کتا بول رہا ہے میرا فرما بردار ہے. پرندوں نے کہا کرے تو مالک کا ہے، کم سے کم بچا ہوا ہم لوگوں کو تو دے دو. یہ دونوں بات کر رہے ہیں لیکن کتا نہیں دے رہا ہے. پرندے کوشش کر رہے ہیں. آخر کتا کہا صبر کرو، کل میرے مالک کا گدھا مرنے والا ہے، کل پورا پورا تجھے ہم دے دیں گے. مالک سنا اللہ اکبر، میرے گھر کا گدھا مرنے والا. صبح اٹھا، جلدی اٹھایا، بازار لے گیا اور جا کر کے بیچ دیا، پیسہ کمایا. کہا کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، زبان سیکھا تبھی تو یہ کام ہوا، ورنہ گدھا مرتا اٹھا کر کے پھینکنا مشکل ہو جاتا. آج تو اور رنگین بریانی بنایا ہے، رنگین بنایا. جب آ جاتا ہے تو رنگین در رنگین. ہاں کھاؤ، اللہ فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو خوب کھاؤ، میرا شکر ادا کرو، ہم دینے میں کمی نہیں کریں گے، تم تو شکر ادا کرو میرا. لیکن اگر نہ شکری کرو گے تو پھر کم کرنا بھی میں جانتا ہوں. لہذا آج پھر پرندے آئے، پھر کھانا پڑا ہوا ہے. کتا پھر بھوکا روکا. کہا کہ کل بولے تھے گدھا، تو گدھا کہاں مرا؟ کہا کہ صبر کرو، آج گھوڑا مرنے والا ہے، کل پورا پورا دیں گے. مالک پھر اندر سنا، یہ کیا ہوا رے بابا، کل تو گدھے کی باری، اب گھوڑے کی آج باری آ گئی. خیر چلو اللہ کرے، اتنی تو مجھ کو مل گئی ہے توفیق اور موقع، کل بیچوں گا، کسی اور کے ہاں یہ بلا ٹال دوں گا. گاڑی بالکل خراب ہو جاتی ہے، پینٹ کرتے ہیں لوگ بڑی اچھے سے، جا کر کے کسی کو گاہک کو پھنسا کر کے دے دیتے. کہتے ہیں واہ دیکھا میں نے پرانی گاڑی کو اچھی قیمت میں بیچ دیا ہے، بھلا دوسرے کو دے دیا. دوسرے کو بھلا مت دو، کسی کو تکلیف میں مت ڈالو. آج گھوڑا بیچ کر کے آیا، آج رنگین بریانی بنایا. ہم یہ بتلانا اس واقعے سے بتلاتے ہیں اللہ ڈھیل دیتا، اس کی ڈھیل سے فائدہ زیادہ نہیں اٹھاؤ. فوراً چوکان نہ ہو جاؤ، فوراً آ جاؤ اللہ کی طرف، فوراً اللہ کو یاد کرنے لگو. زیادہ عیش و مستی میں مت بڑھتے چلے جاؤ، ورنہ اتنا بڑھو گے کہ اللہ کھینچے گا تو پھر کہیں راستہ نہیں ملے گا. اب آج آیا، پھر کتے نے ڈانٹا سب کو، کیوں آ رہا ہے، یہ میرا حق ہے. کہا کہ کل گدھا بارے میں بولا وہ بھی فیل، گھوڑے کے بارے میں بولا وہ بھی کچھ بھی نہیں ہاتھ لگا. آپ روز تسلی جھوٹی دیتے ہیں ہم لوگوں کے، آج تو ہم لوگ کھائیں گے، سب لوگ مل کر کے ہم لوگ کھائیں گے، لڑیں گے، جو کچھ کرنا آپ کیجئے. باتیں ہو رہی اپنی اپنی زبان میں. اللہ فرماتا ہر مخلوق کو میں اس کی زبان کو سمجھتا ہوں اور ہر مخلوق اپنی زبان میں میری تسبیح و تقدیس کرتی ہے. سب سنیں حدیث، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے مچھلیاں دعا کرتی، جو روزے رکھتا ہے اللہ مچھلیاں اس کے سمندر کے گہرائیوں میں اس روزے دار کے لیے افطار تک کے دعا کرتی ہے. یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اسی لیے ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے. تو کتے نے کہا کہ صبر کرو، کل میرا مالک مرنے والا ہے، ماشاءاللہ پھر بریانی جم کر کے پکے گی. اب تو یہ مالک پریشان ہوا، اللہ یہ کیا ہوا، گدھے گھوڑے کے ساتھ میرا نمبر. اور اب تو نہیں دیکھتے ماشاءاللہ، افسوس ہے دین سے ہم کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں. موتا گھر میں ہے، شاندار بریانی ہے، شاندار کھانے پینے میں انسان اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ کوئی اس کی وقت کب کہاں کیسا کرنا، کوئی دین اور شریعت کو سمجھتے ہی نہیں. اب مالک اٹھا، رات ہی میں اب اٹھا، سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ کلیم میری بات یہ ہے، گدھے کی بات آئی یہ حال ہو گیا، میں نے اس کو بیچ کر کے بلا ٹال دیا، گھوڑے کی بات آئی بلا ٹال دیا. اب کتے پرندے کو خبر دے رہا ہے کہ مالک مرنے والا ہے، کل بریانی کھانا خوب پکے گا، تم لوگ سب مل کر کے کھانا، بس صبر کر لو. اے موسیٰ کلیم موت میری قریب آ گئی ہے، اللہ سے میری موت کو روک دے، بچا لے مجھ کو.
حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھائیں، رب کریم غریب بیچارہ ہے، روک دیجئے اس کو، موت نہ دیجئے۔ اللہ فرمایا اے موسیٰ کلیم پہلے کہا تھا نے، زبان اگر مخلوق کی سیکھ لیا تو بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری قبر کی آواز جانور، چرندے، پرندے سب سنتے ہیں، صرف اللہ انسانوں کو نہیں سناتا ہے۔ اگر انسانوں کو سنا دیتا تو قسم خدا کی تم اپنے بھائیوں کو قبروں میں نہیں ڈالتے، کسی جنگل میں ڈال کر کے چلے آتے۔ سب مخلوق سنتی ہے، سب مخلوق جانتی ہے، جانور جانتے ہیں اس قبر والے کو کیا عذاب ہو رہا ہے، وہ نہیں بول سکتا، اگر بولتا ہے تو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ دعا کیے، اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم در حقیقت یہ ہے کہ اس کے گھر میں ایک جان مجھ کو لینا تھا۔ کیا تھا؟ جان لینا تھا۔ نبی نے فرمایا کبھی صدقے جان بھی نکالا کرو۔ کیا کرو؟ صدقے جان نکالا کرو۔ ایک جان لینا تھا، وہ جان ہم نے گدھے کی شکل میں رکھا، اس نے اس مصیبت کو دوسرے کو ڈال دیا، بڑی ڈھیل اور میرے دی ہوئی نعمت سے غلط فائدہ اٹھایا، لہٰذا پھر اس جان کو میں نے گھوڑے کی شکل میں لینا چاہا، لیکن پھر اس نے شرارت کی اور دوسرے کے گھر میں بلا ڈال کر کے چلا آیا، لہٰذا اب تو فیصلہ کر دیا ہوں اسی کو لوں گا۔ بس کہنا تھا، روح نکلتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کے ڈھیل سے زیادہ فائدہ مت اٹھاؤ میرے بھائیو بزرگوں، جلدی سے لوٹ کر کے آ جاؤ، جلدی سے توبہ کر لو، جلدی سے اللہ کو منا لو۔ اللہ آج انتظار میں ہے اپنے بندے کا، کوئی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ کو منا لے، یہی رمضان کا مہینہ ہے، منا لیجیے اللہ کو۔ انشاءاللہ اگلے کل کی تفسیر میں بہت شاندار باتیں آئے گی، اور وہ یہ ہے اللہ کے نبی نے ایک منافق جو بڑی نبی کو ستایا تھا، بہت ستایا تھا، اتنا ستایا کہ اس کا حد کوئی نہیں ہے، وہ منافق جو رسول اللہ کو یاد کیا کہ اے نبی آ جاؤ، بیٹے کو بھیجا، بلا لو، نبی آئے، ملاقات ہوئی مرض الموت کے وقت میں، بالکل قریب وقت میں، تو وہ منافق کہتا ہے کہ اے محمد میری ایک 3 خواہش ہے تجھ سے، وہ مجھ کو کر دینا۔ کہا بولو، کہ میں جب مر جاؤں تو میرا غسل تم اپنے ہاتھ سے دے دینا، اور جب میں مر جاؤں تو کفن کے لیے اپنا جبہ مجھ کو دے دینا، اور جب میری نماز جنازہ ہو تو اے محمد تم ہی پڑھا دینا۔ اللہ کے رسول نے تینوں کو قبول کر لیا۔ کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلمان کے میت اور اس کے کفن دفن میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول یہاں ایک منافق کو کفن بھی دے رہے ہیں، غسل بھی دے رہے، نماز جنازہ میں شریک ہو رہے۔ آج کے دور سے کیا مسئلہ ہے کل سنیے، اور پھر اس کے بعد نبی پر کیا حکم نازل ہوتا ہے اور نبی کیا فرماتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو غار ثور میں نبی سے جو کلام کیے تھے، اللہ کیسا نقل کرتا ہے اس کو سنیے، بہت دلچسپ اور ایمان افروز بات ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ ہم سبوں کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار، خطا کار و سیاہ کار ہیں، بہت کمزور ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے، رحم و کرم سے ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے۔ پورے رمضان مبارک کی روزے امن، سکون، سلامتی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو کچھ رکھ چکے ہیں، جو عمل کر چکے ہیں، اللہ اس سے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر ایک بیمار کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ یہاں بیٹھنے والوں کی ہر حاجتیں، ضرورتیں اللہ ان کو پوری کر دیجئے، اور ان کی ہر مصیبتیں ان کی زندگی سے ہٹا لیجئے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔